کسی زمانے میں بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو بہت ہوشیار اور سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ نفع کمانے کی ترکیبیں سوچتا اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے طریقے تلاش کرتا۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز زیادہ نفع دے گی تو میں وہی خریدوں اور امیر ہو جاؤں۔ اس نے سنا تھا کہ بہلول دانا جو بظاہر مجنون لگتے تھے حقیقت میں بہت عقلمند اور دانا تھے۔ چنانچہ وہ بہلول کے پاس جانے تاجر بڑی عاجزی کے ساتھ بہلول دانا کے پاس پہنچا اور مؤدبانہ انداز میں کہا، حضرت، میں ایک تاجر ہوں اور آپ کی دانائی کا قائل ہوں۔ برا کرم مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا خریدوں تاکہ زیادہ نفع حاصل کر سکوں۔ بہلول دانا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے جھک کر بہلول دانا کا شکریہ ادا کیا اور فوراً بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے شہر میں جہاں کہیں بھی سیاہ کپڑا ملا سب خرید لیا۔ کچھ ہی دن بعد شہر کے ایک معزز اور بزرگ شخصیت کا انتقال ہو گیا۔ شہر میں رواج تھا کہ سوگ کے دوران تمام لوگ سیاہ لباس پہنتے تھے۔ جیسے ہی خبر پھیلی لوگ بازاروں میں سیاہ کپڑا خریدنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن ہر دکان سے کالا کپڑا ختم ہو چکا تھا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک ہی تاجر کے پاس سیاہ کپڑے کا ذخیرہ موجود ہے۔ مجبوری میں سب اسی کے پاس پہنچے اور من مانگے داموں خریدنے لگے۔ تاجر نے مختصر وقت میں اتنا منافع کمایا کہ وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ تاجر کے دن بدل گئے۔ اس کے پاس اب محل جیسا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، قیمتی لباس اور گھوڑے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک شاندار سفید گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں گھوم رہا تھا۔ وہ خود کو سب سے عقلمند اور کامیاب شخص سمجھنے لگا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ بیٹھے بہلول دانا پر پڑی۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جا کر ان کا شکریہ ادا کرے، لیکن پھر غرور آڑے آ گیا۔ وہ اپنی امارت کے نشے میں گھوڑے پر سوار بہلول دانا کے قریب جا کر بے ادبی سے بولا، او دیوانے، اب کیا خریدوں؟ بہلول دانا نے اس کے الفاظ سنے، اس کے لہجے کی سختی محسوس کی اور مسکرا کر جواب دیا، تربوز لے لو۔ تاجر کو لگا کہ جیسے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بہلول دانا کا مشورہ اسے مالا مال کر دے گا۔ اس نے فوراً پورے ملک میں پیغام بھیجا اور اپنی ساری دولت سے تربوز خرید لیے۔ تاجر خوشی سے انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی ایسا واقعہ ہو کہ تربوز کی مانگ آسمان کو چھونے لگے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ایک ہفتے میں ہی تربوز خراب ہونے لگے۔ بازار میں کوئی ان کا خریدار نہ تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے گل سڑ گئے، بدبو پھیلنے لگی اور آخرکار سارے تربوز ضائع ہو گئے۔ تاجر کو شدید نقصان ہوا اور وہ لمحوں میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ وہ جو کل تک گھوڑے پر سوار تھا، آج ننگے پاؤں بازار میں پھر رہا تھا۔ ایک دن وہ پھر سے بہلول دانا کے پاس پہنچا، مگر اس بار اس کا انداز پہلے جیسا نہ تھا۔ اب وہ ایک خستہ حال غریب آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں پچھتاوا۔ وہ جھک کر ادب سے بولا، حضرت، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے آپ کے مشورے سے میں امیر ہوا اور اب فقیر ہو گیا۔ بہلول دانا مسکرا کر بولے، یہ میں نے نہیں، تیرے اپنے لہجے نے کیا ہے۔ پہلی بار تاو نے ادب سے پوچھا تو کامیاب ہوا، لیکن دوسری بار غرور اور بے ادبی کے ساتھ سوال کیا تو برباد ہو گیا۔ یاد رکھ، نصیحت ہمیشہ عاجزی سے لی جائے تو فائدہ دیتی ہے، اور غرور کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔